ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات في سبيل الله أموات ولا يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا رسول يا حق صاحب حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست بزرگ میرے پروردگار کو میرے رب باری تعالی لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں
ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ جناب عالی، ہر جمعے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ اور میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں کو عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد عالی وقار دوست بزرگوں، مقتضائے حال کے مطابق موقع کی مناسبت سے اپنے بابا جان کے حکم سے آپ کی خدمت ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ جناب عالی، اسی شوال المکرم کے مہینے میں مسلمانوں نے ایک عظیم و شان جنگ کفار کے مقابلے میں، کفار کی مخالفت میں لڑی، جس جنگ کو جنگ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جناب عالی، دیگر روایات ملتی ہیں، ایک روایت ملتی ہے کہ جنگ احد شوال المکرم کی 7ویں شب کے بعد لڑی گئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنگ احد شوال المکرم کے 11ویں شب گزرنے کے بعد لڑی گئی، اور تیسری معتبر اور مستند جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جنگ احد شوال المکرم کی 15ویں شب گزرنے کے بعد لڑی گئی۔ جناب عالی، یہ جنگ کفار نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہی۔ جناب عالی، یہ جنگ احد کے مقام پر لڑی گئی۔ احد کے مقام، احد کے نام سے اس وجہ سے جانا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جنگ احد جہاں لڑی گئی وہاں ایک پہاڑ ہے، اسے جبل احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ احد پہاڑ علماء فرماتے ہیں تمام پہاڑوں سے الگ تھلگ دکھتا ہے، اس وجہ سے اسے احد کا نام دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس پہاڑ کو یہ مقام ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے گھر، اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کا طواف کے لیے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب عالی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو غسل دیا اور جبل احد میں ہی دفنا دیا، جبل احد کی ہی زینت بنا دیا۔ جناب عالی، احد پہاڑ کا مقام کیا ہے؟ احد پہاڑ ایک مٹی کا ٹیلا ہے۔ جبل احد جناب عالی پتھروں کا پہاڑ ہے، لیکن
اس پہاڑ کے لیے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں نقل کیا، میرے جانان فرماتے ہیں ھذا جبل احب، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد پہاڑ ہے، یحبنا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ جناب عالی ایک مٹی کے ٹیلی نے، ایک پتھروں کے جناب عالی ڈھیر نے میرے حضور سے محبت کی، تو بدلے میں میرے جانان نے فرمایا وَنُحِبُّهُ، اس نے ہم سے محبت کی، وَنُحِبُّهُ تو میں نے اس سے محبت کی۔ جب ایک مٹی کے ٹیلے نے میرے جانان سے محبت کی تو حضور نے اس مٹی کے ٹیلے سے محبت کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل احب، ھذا جبل احد، ھذا جبل احد من الجبال الجنہ، یہ احد پہاڑ جو ہے یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ احد پہاڑ کو جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میرے جانان نے کیوں فرمایا؟ صرف اسی وجہ سے اس احد پہاڑ مٹی کے ٹیلے نے، پتھروں کے ڈھیر نے میرے جانان سے محبت کی، بدلے میں حضور نے اس پہاڑ سے محبت کی، اور رب میرے جانان نے اس پہاڑ کے محبت کرنے کے سبب اسے جنت میں ایک پہاڑ بنا دیا۔ جناب عالی وہ تو ایک پہاڑ ہے، جب ایک انسان میرے جانان سے محبت کرتا ہے، آگے چل کے بتاؤں گا کہ پھر پروردگار اسے کیا مقام دیتا ہے، اسے کس قدر و منزلت سے میرا پروردگار جناب عالی نوازتا ہے۔ جناب عالی بات یہ ہے کہ جنگ احد کس بنیاد پر لڑی گئی، سبب کیا بنا جنگ احد لڑنے کا؟ جناب عالی جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی، کفار کو مسلمانوں نے نیست و نابود کیا، مشرکین کا منہ کونین کے والی کے غلاموں نے کالا کیا۔ جناب عالی اس کے بعد کفار جناب عالی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، کہنے لگے ہمارے پیارے جو واصل جہنم مسلمانوں نے کیے، ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے لیں گے۔ کفار نے ایک تحریک چلائی۔ جناب عالی جب کفار نے ایک تحریک چلائی، اس تحریک کو چلانے میں 4 کافروں کا نام سر فہرست آتا ہے۔ انہوں نے جناب عالی بڑھ چڑھ کے کافروں کی اس تحریک میں حصہ لیا، جنگ احد کے لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پہلا نام جن کا آتا ہے جناب عالی وہ ابو سفیان ہیں۔ آپ پہلے ایمان نہ لائے تھے، ابو سفیان نے جنگ احد کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، صرف اس وجہ سے ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ جناب عالی بدر کے مقام پر مسلمانوں نے واصل جہنم کیا۔ ابو سفیان نے جنگ احد کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے اس وجہ سے حصہ لیا کہ میرا بیٹا قتل کیا ہے مسلمانوں نے۔ دوسرا جناب عالی جس نے جنگ احد کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا وہ اکرمہ بن ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے بیٹے نے جنگ احد کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، صرف اس وجہ سے کہ میرے باپ کو حضور کے غلاموں نے واصل جہنم جنگ بدر میں کیا ہے، میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ جناب عالی تیسرا جس کا نام آتا ہے جس نے جنگ احد کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا وہ حارث بن عمر ہے۔ حارث بن عمر نے جناب عالی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے جسے مسلمانوں نے واصل جہنم کیا تھا اس تحریک میں حصہ لیا۔ چوتھا نام جناب عالی جس کا آتا ہے جس نے جنگ احد کی تحریک میں حصہ لیا، جناب عالی اس کافر کا نام صفوان بن
امیہ ہے۔ صفوان بن امیہ کا باپ جنگ بدر میں امیہ مسلمانوں نے واصل جہنم کیا تھا۔ صفوان اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی وجہ سے جنگ عہد کی تحریک میں ان 4 لوگوں نے حصہ لیا، لیکن رب کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 لوگ پھر حضور کے غلام بھی بنے اور حضور کے امتی بھی بنے اور حضور کے صحابی بھی آگے چل کے بنے۔ جناب عالی کافروں نے جنگ عہد کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ آپ نے رمضان المبارک میں یہی سنا کہ جناب عالی جنگ بدر میں ابو سفیان ایک قافلہ لے کر جاتا ہے ملک شام کی جانب۔ کفار یہ قافلہ اس لیے بھیجتے ہیں، آپ نے سنا کہ ملک شام جو ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہا ہے، اس سے جو بچت آئے گی، اس سے جو منافع آئے گا، ہم اس منافع سے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے اس زمانے کے مطابق جدید اسلحہ خریدیں گے۔ لیکن جناب عالی جنگ بدر میں وہ تجارتی قافلہ جو ملک شام گیا تھا، اس کا نفع، اس کا منافع جنگ بدر میں کام نہ آیا، لیکن مشرکوں کافروں نے وہی رقم جناب عالی جنگ عہد میں ان کے کام آئی، انہوں نے اس رقم سے جدید اسلحہ خریدا مسلمانوں کے خلاف۔ جناب عالی کفار مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، دل میں جناب عالی ارادہ ہے آج مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ جناب عالی جب یہ کافر مشرک میرے جانان پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے، میرے جانان کے چچا حضرت عباس جو کہ میرے جانان پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن جناب عالی ابھی اعلان نہ کیا، حضرت عباس نے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، عرض کرنے لگے میرے بھتیجے کفار آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ تدبیر کریں، آپ تیاری کریں۔ جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا۔ میرے جانان نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کفار ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور خواب میں 3 منظر دیکھے ہیں۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خواب تو سنائیں۔ میرے جانان نے فرمایا میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا ہے کہ بہت ساری گائیں ذبح کی گئی ہیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ میرے جانان نے فرمایا جو جنگ اب ہم لڑنے جا رہے ہیں، اس جنگ میں میرے بہت سارے عشاق، میرے بہت سارے صحابہ شہید ہوں گے۔ میرے جانان نے فرمایا خواب میں مجھے دوسرا منظر دکھایا گیا کہ میری تلوار ذوالفقار کی نوک ٹوٹ گئی ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے جانان نے فرمایا اس منظر کی تعبیر یہ ہے کہ اس جنگ میں میرے خاندان میں سے کوئی شخص جام شہادت نوش کرے گا۔ ایسا ہی ہوا، میرے جانان کے چچا حضرت امیر حمزہ نے اپنے بھتیجے کے لیے، اپنے بھتیجے کی ناموس کے لیے، ان کی عزت کے لیے امیر حمزہ نے جام شہادت نوش کی۔ میرے جانان نے فرمایا خواب میں مجھے تیسرا منظر دکھایا گیا کہ ایک زرہ کے اندر ہمیں مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے جانان نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے تو پروردگار ہماری غیبی مدد کرے گا۔ جناب عالی صحابہ سے مشورہ کیا گیا، مشورہ دو کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ جناب عالی مدینے کے جوشیلے صحابہ، مدینے کے جوشیلے عشاق میرے جانان سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عرض یہ ہے ہم تو ہر نماز میں یہاں تک تہجد پڑھتے تو رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر
سر سجدے میں رکھ کر دعائیں کیا کرتے کہ پروردگار کوئی ایسی جنگ لے آ جو ہم حضور کی اقتدا میں لڑیں۔ یا رسول اللہ موقع آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، لیکن یا رسول اللہ مشورہ یہ ہے ہم مدینے میں رہ کر جنگ نہیں لڑیں گے، ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ یا رسول اللہ صرف اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی وہی مقام ملے جو اہل بدر کو مقام ملا ہے، ہمیں بھی وہی مقام چاہیے ہے۔ میرے جانان نے فرمایا صحابہ جیسے تم کہتے ہو تمہارا آقا ایسا ہی کرے گا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم میرے جانان کو جنگ کی تیاریاں کرانے میں مصروف ہیں، میرے جانان جنگی لبادہ اوڑھتے ہیں، میرے جانان جناب عالی جنگ کا سامان ساتھ لیتے ہیں۔ صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں یار ہم نے حضور سے کہا کہ ہم مدینے سے باہر جا کے جنگ لڑیں گے، ہم نے تو مشورہ دیا کہیں یہ حکم تو نہیں ہو گیا، کہیں ہم سے حضور کی کہیں گستاخی تو نہ ہو گئی۔ صحابہ حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اے رب کے محبوب جیسے آپ چاہیں مدینے میں چاہیں مدینے سے باہر چاہیں آپ جیسے چاہیں ہم ویسے جنگ لڑیں گے۔ میرے جانان نے فرمایا صحابہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ ایک بار جنگی لباس زیب تن کر کے اس لباس کو اتار دیا جائے۔ صحابہ ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ ایک خاتون میرے جانان کے پاس آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا 6 سال کا بچہ ہے، اسے آپ جنگ میں ساتھ لے جائیں۔ میرے جانان مسکرا کر فرماتے ہیں تیرا 6 سال کا بچہ جنگ میں جا کر کیا کرے گا؟ عورت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اسے ساتھ لے جائیں۔ میرے جانان نے فرمایا تیرا بچہ نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ نیزے چلا سکتا ہے، تیرا بچہ جنگی میدان میں جا کر کیا کرے گا؟ عورت عرض کرنے لگی یا رسول اللہ عرض یہ ہے میں ایک صحابی کی بیوہ ہوں، میں آپ کے عاشق کی بیوہ ہوں، میں آپ کے خادم کی بیوہ ہوں، یا رسول اللہ میرے خاوند میرے سر کے تاج آپ کی ناموس کے لیے جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ یا رسول اللہ مجھے میرا یہ ایمان ہے کہ محشر کے میدان میں اہل محشر کو مخاطب کر کے رب کا منادی ندا کرے گا کہ اے لوگو تم میں جو شہیدوں کی بیوہ ہے وہ ان صفوں میں آ کر کھڑی ہو جائے۔ یا رسول اللہ میرا یہ ایمان ہے میرے شوہر نے آپ کی ناموس کے لیے جام شہادت نوش کی ہے، جب محشر میں اہل محشر کو یہ ندا دی جائے گی تو میں بھی ان صفوں میں کھڑی ہوں گی جن صفوں میں شہداء کی بیوہ کھڑی ہوگی۔ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اہل محشر سے یہ بھی مخاطب کر کے اہل محشر سے کہا جائے گا کہ شہیدوں کی ماں ان صفوں میں آ کر کھڑے ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں میرا بچہ آپ کی ناموس کے لیے جام شہادت نوش کرے۔ میں جس طرح شہیدوں کی بیواؤں کی صف میں کھڑے ہوں گی اس طرح میں یا رسول اللہ جن بچوں کی ماں کو بلایا جائے گا کہ آؤ تمہارے بچوں نے جام شہادت نوش کی، تمہاری یہ صفیں ہیں، میں بھی ان صفوں میں جانا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرا بچہ تیر چلا نہیں سکتا، تلوار چلا نہیں سکتا، نیزے چلا نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ ایک شہید کی بیوہ آپ سے عرض کرتی ہے میرا بچہ آپ کی ناموس کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر، آپ کی عظمت کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر میرا بچہ تیر کھا سکتا ہے، تلوار کھا سکتا ہے، نیزے کھا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
جناب عالی میرے جانان مسکرائے اور 6 سال کے بچے کو اپنے لشکر میں لے لیا۔ جب میرے جانان نے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر کی، جب میرے جانان نے اپنے عشاق اپنے خادمین کی جانب نظر کی، جناب عالی 1000 مسلمانوں کا لشکر تیار ہے۔ میرے جانان نے دیکھا ایک بچہ ہے، عمر میں چھوٹا ہے، قد میں لمبا ہے، نام رافع بن خدیج ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ میرے جانان نے رافع بن خدیج کو بلوایا۔ میرے جانان نے فرمایا رافع عمر چھوٹی ہے، گر جا ماں باپ کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کی اقتداء میں لڑنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رافع بن خدیج کی عمر چھوٹی ہے لیکن تیر انداز ہے، تیر چلانے کے ڈھنگ جانتا ہے، تیر چلانے کا سلیقہ رافع بن خدیج کو ہے۔ میرے جانان نے صحابی کی گواہی رافع بن خدیج کے حق میں قبول کی۔ جناب عالی جنگ میں ایک اور بچہ ہے جس کا نام جندب بن سمرہ ہے۔ جناب عالی جندب بن سمرہ رافع بن خدیج سے بھی چھوٹا ہے۔ میرے جانان نے بلوایا، جندب بن سمرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر رافع بن خدیج جا سکتا ہے تو میں بھی آپ کی ناموس کے لیے جا سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر یقین نہیں تو جندب بن سمرہ کی رافع بن خدیج سے کشتی کرا دی جائے۔ یا رسول اللہ رافع بن خدیج سے مقابلہ کرائیں، اگر جیت گیا لے جانا، ہار گیا یا رسول اللہ چھوڑ جانا۔ میرے جانان مسکرائے۔ رافع بن خدیج جندب بن سمرہ نے جب ہاتھوں میں ہاتھ مقابلے کے دیے تو جندب بن سمرہ رافع بن خدیج سے کہتا ہے رافع بات ایسی ہے کہ تجھے حضور نے ضمانت دے دی ہے، حضور کے زبان مبارک سے نکل چکا ہے، وہ زبان جس سے قرآن نازل ہوا، اس زبان سے حضور نے تجھے گواہی دے دی، ضمانت دے دی کہ کچھ بھی ہو جائے تو جنگ میں جائے گا۔ رافع زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، دنیا نیست و نابود ہو سکتی ہے، لیکن رافع حضور کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ رافع ایسا کر کہ تو ہار جا، میں جیت جاؤں گا، تیری وجہ سے میں بھی حضور کی اقتداء میں جنگ لڑوں گا۔ جناب عالی رافع بن خدیج نے جندب بن سمرہ کو اپنے سینے پر بٹھا دیا، قافلہ رواں دواں ہونے لگا۔ جناب عالی مدینے کا منافق، منافقوں کا باپ، منافقوں کا سردار جناب عالی عبداللہ بن ابی ہر بات میں میرے جانان سے کہتا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں ویسا ہی کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں جب یہ مدینے سے 1000 عشاق کا لشکر باہر نکلنے لگا، مدینے کا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم جنگ لڑنے نہیں جائیں گے۔ پوچھا گیا سبب بتاؤ کیوں نہ لڑنے جاؤ گے؟ جناب عالی منافق عبداللہ بن ابی کہنے لگا اس وجہ سے کہ مجھ سے مشورہ نہ لیا گیا، ہم سے مشورہ نہ لیا گیا اور پھر ہمارے مشورے پر عمل نہ کیا گیا، جو تمہارے دل میں آیا تم نے وہ کیا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی 300 اپنے پیروکاروں کو لے کر جانے لگا۔ 700 عشاق نے ہاتھ جوڑ کر عبداللہ بن ابی کی منتیں نہیں کی، جناب عالی ترلے منتیں نہ کیے۔ 700 صحابہ اکرام جوشیلے عشاق جناب عالی شہادت کا سن کر جناب عالی ترانے الاپنے لگے، ارے منافقوں جاؤ جاؤ، سرکار کے لیے لڑنے کے لیے، سرکار کی ناموس کے لیے منافقوں کی ضرورت نہیں، سرکار کے عاشقوں کی ضرورت ہے۔ جناب عالی جب یہ قافلہ چلا، یہ قافلہ عہد کے مقام پر جب آیا، اذان فجر کا وقت ہوا، نماز فجر کا وقت ہوا، میرے جانان نے فرمایا کہاں ہے بلال؟ بلال کو بلایا جائے۔ حضرت بلال ہم سب کے سروں کے تاج جناب عالی حضور کی بارگاہ میں آئے۔ میرے جانان نے فرمایا بلال چڑھ جا احد پہاڑ پر اور آذان فجر دے۔ جناب عالی بلال حبشی نے آذان فجر دی۔ آج جناب عالی عشاق سوچ رہے ہیں آج آخری نماز حضور کی اقتداء میں ہے، آج حضور کی ناموس کے لیے یا ماریں گے یا مر جائیں گے۔ جناب عالی نماز ظہر پھر ادا کی گئی۔ نماز ظہر کے بعد جناب عالی جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جب جنگ کا جناب عالی
آغاز کیا جاتا ہے، مسلمانوں صفے درست کر کے کھڑے ہیں، میرے جانان جلوائے افروز ہوتے ہیں، میرے جانان تلوار ذوالفقار نکالتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ جناب عالی تلوار ذوالفقار کون سی تلوار ہے؟ جناب عالی میرے بابا فرماتے ہیں، حوالہ دے کر ریاض الندرہ میں جناب عالی نقل کیا گیا، اس بات کو ریاض الندرہ میں نقل کیا گیا، اور یہ قول حضرت ابو جعفر بن موسیٰ کا، حضرت ابو جعفر بن محمد بن موسیٰ کا ہے۔ میرے بابا فرماتے ہیں، حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں ریاض الندرہ میں نقل کیا کہ ہم جب جنگ بدر میں تھے تو جنگ بدر کے میدان پر ایک رضوان نامی فرشتہ پہلے آسمان پر آ کر سب کو مخلوق کو مخاطب کر کر، میرے بابا فرماتے ہیں وہ فرشتہ سب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے مخلوق سن لو، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی نوجوان نہیں۔ جناب عالی یہ وہ تلوار ہے۔ میرے جانان نے فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حق بتائیں، تلوار کا حق کیا ہے، ذوالفقار کا حق کیا ہے؟ میرے جانان نے فرمایا ابو دجانہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار سے اس وقت تک لڑا جائے جب تک اس تلوار کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے، یعنی جب تک یہ تلوار خون سے بھر نہ جائے تب تک اس تلوار سے لڑا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابو دجانہ مسکرائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر تو میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا، یہ تلوار یا رسول اللہ مجھے دے دی جائے۔ حضرت ابو دجانہ کو جناب عالی تلوار ذوالفقار دی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ابو دجانہ نے جب ہاتھ میں تلوار ذوالفقار لی اور اپنے سر مبارک پر لال رنگ کا اپنا رومال باندھا، صحابہ فرماتے ہیں ابو دجانہ جس جنگ میں شامل ہو جائے اور اس جنگ میں ابو دجانہ اپنے سر مبارک پر لال رنگ کا رومال باندھے تو ہم سمجھ جاتے یا آج ابو دجانہ رہے گا یا آج ابو دجانہ کے مقابلے میں جو آئے گا وہ دنیا میں رہے گا، یا ان دونوں میں ایک دنیا میں رہے گا یا ایک دنیا سے جائے گا۔ جناب عالی صحابہ فرماتے ہیں ابو دجانہ لال رومال باندھ کے تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لے کے حضور کی تلوار لہراتے ہوئے میدان جنگ میں آتے ہیں۔ جناب عالی میدان جنگ میں آ کے ابو دجانہ جناب عالی ابو دجانہ کے مقابلے میں مشرکوں کا ایک فرد آتا ہے، نقاب پوش ہے، ابو دجانہ دھکا دیتے ہیں۔ جب دھکا دیا جاتا ہے مسلمان جناب عالی کفار کا وہ فرد دور جا کر گرتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے، جب اس نقاب پوش کا نقاب اترتا ہے وہ کوئی مرد نہیں عورت ہوتی ہے۔ ابو دجانہ جناب عالی دھیمے دھیمے قدم پیچھے کو لیتے ہیں۔ صحابہ ابو دجانہ سے کہتے ہیں یار وار کر، سر تن سے جدا کر، حضور کے صدقہ کر ڈال۔ ابو دجانہ رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کی تلوار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس تلوار سے کسی عورت کا سر تن سے جدا کیا جائے، یہ حضور کی تلوار ہے اور اس تلوار کو یہ زیب نہیں دیا جاتا۔ جناب عالی مصعب بن عمیر حضور کے صحابی جناب عالی آپ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ اس تلوار سے لڑتے لڑتے جب اس تلوار کا رنگ بدلا ابو دجانہ جناب عالی ترانے الاپنے لگے، میں نے تلوار ذوالفقار کا حق ادا کر دیا، میں حضور کا محافظ بھی بنا اور میں نے اس تلوار کا حق ادا کیا۔ ابو دجانہ جناب عالی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کو میرے جانان جھنڈا پکڑاتے ہیں، مسلمانوں کا علم مصعب بن عمیر کو دیا جاتا ہے۔ کون مصعب بن عمیر؟ جناب عالی جو پہلے شاہی لباس زیب تن کرتا تھا، وہ مصعب بن عمیر جو بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ مصعب بن عمیر جو ایک بار لباس زیب تن کر دے دوبارہ وہ لباس نہ پہنے، لیکن مصعب بن
عمیر نے میرے جانان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے مبارک میں ڈالا اور پھر وفا کر کے دکھائی۔ مصعب بن عمیر کو جناب عالی مسلمانوں کا جھنڈا علم دیا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر جھنڈا لہراتے ہوئے میدان جنگ میں آتے ہیں۔ اب عام جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ کفار مشرکین اپنا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کو دیتے ہیں۔ طلحہ بن ابی طلحہ مسلمانوں کے سامنے مقابلے میں مصعب بن عمیر کے آتے ہیں۔ جناب عالی طلحہ بن طلحہ کافر ترانہ الاپتا ہے، کہتا ہے اے مسلمانوں نعرے تو لگاتے ہو کہ حضور کی ناموس کے لیے قربانی دیں گے، مسلمانوں نعرے لگاتے ہو حضور کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، آؤ میدان میں جان قربان کرو۔ جناب عالی جب یہ ترانہ الاپا جاتا ہے، مولا علی مشکل کشا یہ ترانہ سنتے ہیں اور فوراً میدان جنگ میں آتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کو پیچھے کرتے ہیں۔ طلحہ بن ابی طلحہ سے مخاطب ہو کر مولا علی مشکل کشا پیروں کلندروں کے پیشوا جناب عالی حسنین کریمین کے بابا جناب عالی طلحہ بن ابی طلحہ سے کہتے ہیں اے طلحہ مسلمانوں کو تانا نہ مار، مسلمانوں میں غیرت ہے، حضور کی ناموس کے لیے قربانی دیں گے۔ طلحہ بن ابی طلحہ کافر کا ہاتھ مولا علی تن سے جدا کر دیتے ہیں، دوبارہ وار کرتے ہیں تو دنیا سے یہ غرق کر دیتے ہیں۔ جناب عالی پھر کافروں کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کا بھائی آ کر اٹھاتا ہے۔ جب طلحہ بن ابی طلحہ کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ آ کے کافروں کا جھنڈا اٹھاتا ہے، میرے جو کونین کے والی کے چچا حضرت امیر حمزہ آتے ہیں اور ایک دم عثمان بن طلحہ کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ وہ کافروں کا علم گرتا ہے، اسے پھر جناب عالی طلحہ بن طلحہ عثمان بن ابی طلحہ کا تیسرا بھائی آ کے سعد بن ابی طلحہ اٹھاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جناب عالی پھر میرے جانان کے غلام عشرہ مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے جناب عالی حضرت سعد بن ابی وقاص آتے ہیں اور کافروں کے تیسرے بھائی کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص میرے جانان کے محافظ بنے ہیں اور کافروں پر تیر برسا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں میرے جانان حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر اٹھا کر دیتے ہیں اور جناب عالی آج زمانہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرا خاندان آپ پر قربان، میری نسلیں آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری اولاد آپ پر قربان۔ بخاری شریف میں ہے جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو میرے جانان تیر اٹھا کر دیتے، میرے جانان فرماتے ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، فدا کا ابی و امی یا سعد، مار سعد انہیں، مار سعد انہیں، تجھ پر اللہ کے محبوب محمد کے ماں باپ قربان۔ جناب عالی اس سعد بن ابی وقاص کا کیا مقام ہوگا جس کے لیے رب نے دنیا بنائی، انہوں نے اپنے ماں باپ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے قربان کر دیے، اس سعد بن ابی وقاص کا مقام کیا ہوگا۔ جناب عالی بخاری شریف میں ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں جنگ لڑوں گا مجھے کیا ملے گا؟ میرے جانان نے فرمایا فی الجنہ، جنت جائے گا۔ کھجوریں پھینکتا ہے، لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کرتا ہے۔ میرے جانان نے جب شہید ہو جاتا ہے، میرے جانان فرماتے ہیں تو نے جنت کو پا لیا، جنت تیرے مقدر میں بہا گئی۔ جناب عالی کتاب کا نام مواہد اللدنیہ، یہ کتاب امام قسطلانی کی کتاب ہے، عربی کتب ہے۔ اس کتاب میں آپ امام قسطلانی حضرت عبداللہ بن جاش کے بارے میں لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جاش جناب عالی کفار سے جنگ عہد میں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حضور کے پاس آ کے حضرت عبداللہ ابن جاش عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ کی عزت کے لیے آپ کی ناموس کے لیے لڑ رہا تھا، یا رسول اللہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یا رسول اللہ کفار مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، مجھ پر پیرا دیا جا رہا ہے، کیا کرو؟
क्या न करूँ। हुजूर ने खजूर की टहनी उठा कर दी। इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश वो टहनी लेकर मैदान जिहाद में जब आप आते हैं, वो टहनी खुद ब खुद तलवार बन जाया करती है, और वो फिर तलवार का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश ने रजून रखा। वो तलवार हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश की नस्ल दर नस्ल चलती रही। जनाब आली मेरे जानान के ग़ुलाम कुलसूम बिन हुसैन के बारे में इसी किताब में लिखा गया। हज़रत कुलसूम बिन हुसैन के जंग औद में आपके सीने पर तीर लगा। जब आपने तीर निकाला, आपके सीने मुबारक पर सुराख है और खून का फुआरा है। आप हाथ रखते हैं। इमाम कुसलानी फरमाते हैं कुलसूम बिन हुसैन हुजूर के पास आते हैं, अर्ज़ करते हैं आपकी नामूस के लिए लड़ रहा था या रसूल अल्लाह, ये देखें। जिन इमाम कुसलानी फरमाते हैं मेरे जानान अपना लुआब पाक, लुआब अतहर, लुआब अक़दस, लुआब मुबारक निकाल कर कुलसूम बिन हुसैन के सीने पर लगाते हैं। कुलसूम बिन हुसैन फरमाते हैं खुदा की कसम लगा ही नहीं कि कभी तीर लगा, कभी ज़ख़म हुआ या कोई निशान आया। कुलसूम बिन हुसैन जनाब आली फिर आके मैदान अमल में लड़ना शुरू कर देते हैं। जनाब आली मेरे जानान के एक और ग़ुलाम के बारे में इब्न असाकर अपनी किताब तारीख़ मदीना दमिश्क में लिखते हैं। ये किताब इमाम इब्न असाकर की है और ये किताब अरबी कुतुब है। इस किताब में जनाब आली इमाम इब्न असाकर मेरे जानान के सहाबी मेरे जानान के सहाबी कुताबा बिन नौमान के बारे में लिखते हैं। इब्न नौमान जंग औद में लड़ते लड़ते आपकी आंख का डेला बार आ गया। ईमान मजबूत था कि आंख ज़ाया नहीं हुई। आंख का डेला उठा के हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी नामूस के लिए लड़ा, आंख का डेला बार आ गया। जनाब आली को इब्न असाकर तारीख़ मदीना दमिश्क में लिखते हैं मेरे जानान इब्न नौमान से फरमाते हैं ए मेरे ग़ुलाम बता आंख चाहिए है या जन्नत चाहिए है, ईमान देखें, इश्क देखें। इब्न नौमान इब्न असाकर अपनी किताब तारीख़ मदीना दमिश्क में लिखते हैं इब्न नौमान अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह आंख मेरी मर्ज़ी से दे दे और जन्नत अपनी मर्ज़ी से अता करने। जनाब आली तारीख़ मदीना दमिश्क में है मेरे जानान इब्न नौमान अपने सहाबी की आंख पर अपना लुआब अतहर लगाते हैं और आंख के डेले को आंख की जगह पर रखा जाता है। तारीख़ मदीना दमिश्क में अल्लामा इब्न असाकर नकल करते हैं इब्न नौमान हुजूर से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत आपकी मर्ज़ी से मिली, आंख अपनी मर्ज़ी से मिली। या रसूल अल्लाह आपसे ज़िद नहीं करता। या रसूल अल्लाह ज़िद सिर्फ़ इस वजह से की कि मैं किसी का महबूब हूँ, कोई मुझसे मोहब्बत करता है। या रसूल अल्लाह मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे इश्क करता हूँ, वो मेरी माशूका है। या रसूल अल्लाह हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। या रसूल अल्लाह अगर मेरी बीवी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करती है, अगर वो अपने महबूब यानी मुझे बग़ैर आँख के देखती तो उसका दिल टूट जाता। या रसूल अल्लाह आँख उसकी वजह से मांगी और जन्नत आप अता करेंगे। जनाब आली फिर मेरे जानान के ग़ुलाम हज़रत जनाब आली ज़ियाद बिन समन लड़ते लड़ते आपको जनाब आली ज़ख्म इतने लग जाते हैं कि आप ज़ख्मों की ताब ना ला सकते हैं कि जनाब आली ज़ियाद बिन समन से पूछा जाता है आखिरी ख्वाहिश बता। जनाब आली जब पूछा जाता है जनाब आली आज दुनिया से कोई जाए, आखिरी ख्वाहिश करता है हाय मेरी प्रॉपर्टी, हाय मेरा बैंक बैलेंस, हाय मैंने दुनिया जमा की, दुनिया में ही छोड़ कर जाऊंगा, हाय अब क्या होगा। ज़ियाद बिन समन से जब आखिरी ख्वाहिश पूछी, ज़ियाद बिन समन कहने लगे मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है हुजूर की बारगाह, हुजूर के लिए मैंने कुर्बानी दी, अब आखिरी ख्वाहिश ये है हुजूर की कदमैन शरीफैन में हुजूर के अपने जिस्म से अपनी जान को परवास करना चाहता हूँ। जनाब आली ज़ियाद बिन समन के जिस्म को हुजूर की बारगाह में लाया गया। आपने अपना सर मुबारक हुजूर के कदमैन शरीफैन में रखा और आपकी रूह मुबारक आपके जिस्म मुबारक से परवास कर दी गई। जनाब आली बयान को मुख्तसर करता हूँ, वक्त की कमी है। जनाब आली आए सुने जिन्होंने हुजूर की ग़ुलामी अपनाई, जिन्होंने हुजूर से इश्क और
محبت کیا انہیں کیا ملتا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، سن کے جاؤ جناب عالی جنہوں نے حضور سے محبت کیا انہیں کیا ملتا ہے۔ میرے جانان کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ، والد کس کے ہیں؟ جابر بن عبداللہ کے والد ہیں۔ کتاب کا نام ترمذی شریف میں ہے۔ جب جابر بن عبداللہ کے والد نے حضرت عبداللہ نے جنگ احد میں جام شہادت نوش کی تو ایک دن ترمذی شریف میں ہے، میرے جانان نے حضرت جابر کو بلوایا، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، حکم کیجئے۔ میرے جانان فرماتے ہیں جابر تیرے والد عبداللہ نے جنگ احد میں میری ناموس کے لیے، میری عزت کے لیے قربانی دی، تجھے بتاؤں تیرے بابا کو رب نے کیا مقام دیا؟ جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے بتائیں میرے بابا کو کیا مقام ملا۔ ترمذی شریف میں ہے، جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر بات ایسی ہے کہ جب جنگ احد میں جو شہید ہوا، شہید ہو کر جب گیا، ترمذی شریف میں ہے جابر چون شہداء سے رب نے ملاقات کی، ہر شہید سے رب نے ملاقات کی، لیکن جب شہید رب سے ملاقات کے لیے آتا جابر شہید کے درمیان رب کے درمیان ایک حجاب تھا، ایک پردہ تھا، اس پردے کے سبب رب نے جنگ احد کے ہر شہید سے ملاقات کی، لیکن جابر تیرے باپ نے، تیرے والد نے مجھ سے ایسا عشق کیا، ایسی محبت کی، میری ایسی غلامی کی کہ جب تیرے باپ کی باری رب سے ملاقات کے لیے آئی تو رب نے وہ حجاب، وہ پردہ ہٹا دیا جو شہید اور رب کے درمیان تھا، وہ پردہ ہٹا کے تیرے والد سے رب نے ملاقات کی۔ حضرت جابر سے میرے جانان نے فرمایا اٹھاؤ ترمذی شریف، میرے جانان نے فرمایا جابر پھر تیرے والد سے رب نے فرمایا بتا عبداللہ تیری کیا خواہش پوری کی جائے؟ حضرت عبداللہ حضرت جناب عالی رب سے عرض کرتے ہیں پروردگار خواہش یہ ہے ایک بار دوبارہ زندگی دے، دوبارہ دنیا میں جاؤں، دنیا میں جا کر تیرے محبوب پر، تیرے محبوب پر، تو نے جس کے لیے دنیا بنائی اس پر دوبارہ قربانی دے کر تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے جانان نے فرمایا حضرت عبداللہ نے جب رب سے یہ عرض کی پروردگار نے سورہ ال عمران کی آیتوں کا نزول جو کونین کے والی کی بارگاہ میں کیا، جبریل آیتیں لے کے سورہ عمران کی آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ لوگوں سے کہہ دو انہیں مردہ نہ کہیں، جو رب کی بارگاہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق پہنچتا ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کما حق ہو اہل احد سے محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اہل احد کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔